ڈیوین جانسن کی افطار میں شرکت کی ویڈیو وائرل، کیا اسلام قبول کر لیا؟ حقیقت کیا ہے؟ ہالی ووڈ کے معروف اداکار ڈوین جانسن المعروف دی راک کی مبینہ افطار تقریب میں شرکت کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس کے بعد مختلف قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد کچھ سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا ہے کہ شاید اداکار نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ بعض افراد نے اسے رمضان کے احترام اور مسلم ثقافت سے محبت کی علامت قرار دیا ہے۔ کریم آباد مینا بازار میں جرائم کی سرگرمیوں میں ایک بار پھر تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عزیز آباد تھانے کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق اسٹریٹ کرائم اب ایک معمول کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مینا بازار کے قریب موٹر سائیکل چوری کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ شہری نے واقعے کی باقاعدہ رپورٹ پولیس میں درج کرا دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود سیکیورٹی صورتحال میں بہتری نہیں آ سکی، جس کے باعث علاقے میں خوف اور عدم تحفظ کی فضا قائم ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس گشت میں فوری اضافہ کیا جائے اور پولیس سنجیدگی کے ساتھ شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کرے، ساتھ ہی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فوری اور سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ صبا حمید کا ہبہ بخاری کو حقیقت میں تھپڑ مارنے کا انکشاف۔ پاکستان کی سینئر اداکارہ صبا حمید نے اداکارہ ہبہ بخاری کو ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران حقیقت میں تھپڑ مارنے کا انکشاف کیا ہے۔ سینئر اداکارہ نے ایک شو میں مشہور ڈرامے فطور کے حوالے سے بات کی، جس میں انہوں نے بیٹی کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ہبہ بخاری کو تھپڑ مارنے کا قصہ سنایا۔ سینئر اداکارہ نے کہا کہ میں ڈرامے میں شوٹنگ کے دوران چیٹنگ کرنے میں ماہر ہوں۔ ڈائریکٹر کی جانب سے مجھے بہت زور دیا گیا کہ انہیں تھپڑ مارنے کا سین حقیقت میں کرنا ہے، تو پھر میں نے سچ میں ہی تھپڑ مار دیا، جو ہبہ بخاری کو زور سے لگا اور بعد میں معافی بھی مانگ لی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں صارفین کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے کے تحت بجلی کی قیمت میں 35 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے، جس سے صارفین پر 8 ارب 67 کروڑ روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ حکام کے مطابق اس اضافے کا اطلاق مارچ سے مئی 2026 تک 3 ماہ کے لیے کیا جائے گا۔ بجلی نرخوں میں رد و بدل کا یہ اقدام سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا ہے، جس کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جولائی تا ستمبر 2025 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بھی بجلی کی قیمت میں 33 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا تھا، جس سے صارفین پہلے ہی اضافی مالی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ شادی اور والدیت نے منیب بٹ کو کس حد تک بدلا، اداکار نے بتا دیا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار منیب بٹ نے اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق انکشاف کیا ہے کہ شادی اور والد بننے کے بعد میری زندگی میں نمایاں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں اور میں نے وقت کی پابندی سمیت کئی اہم باتیں سیکھ لی ہیں۔ حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے منیب بٹ نے شادی کے بعد نادرا دفتر 5 دن کے لیے بند، عوام کے لیے بڑی خبر آ گئی۔ عوام کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کا دفتر آج سے 7 مارچ تک بند رہے گا۔ نادرا کے جاری اعلامی کے مطابق نادرا رجسٹریشن سینٹر اورنگی ٹاؤن کراچی آج پیر 2 مارچ سے ہفتہ 7 مارچ تک توسیع اور مرمت کے لیے عارضی طور پر بند رہے گا۔ اس دوران آن لائن اپوائنٹمنٹ کی سہولت بھی معطل رہے گی۔ نادرا کی جانب سے اس دوران متبادل انتظامات کے تحت مذکورہ سینٹر کے باہر نادرا رجسٹریشن سینٹر سیکٹر E11 محمد نگر اورنگی ٹاؤن کراچی میں موبائل رجسٹریشن وین تعینات کر دی گئی ہے۔ شہری مقررہ اوقات کے دوران نادرا وین پر تشریف لا کر تمام خدمات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ونیزا ستار سے شادی کی افواہوں پر شعیب ملک کا بیان سامنے آ گیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کی اداکارہ ونیزا ستار سے چوتھی شادی سے متعلق افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جس کے بعد انہوں نے باضابطہ وضاحت جاری کر دی۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیلیں کہ شعیب ملک کی مبینہ چوتھی شادی اداکارہ ونیزا ستار سے ہوئی ہے، جو ڈرامہ سیریل لاڈلی سے مشہور ہیں۔ شعیب ملک نے اپنی شادی سے متعلق افواہوں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مجھے عوامی سطح پر وضاحت دینا پڑی۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کی ٹائم لائن بھی واضح کی اور کہا کہ ثانیہ مرزا سے ان کی علیحدگی 2023 میں باہمی رضامندی سے ہوئی، جس کے بعد انہوں نے تیسری شادی ثنا جاوید سے کی۔ اپنے بیان میں شعیب ملک نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو نجی رکھنا چاہتا ہوں، میری خاموشی کو غلط سمجھا گیا۔ دوسری شادی کے بعد بھی کچھ افراد نے میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ کے خلاف بھی منفی تبصرے کیے گئے جو انتہائی قابل مذمت ہیں۔ میرا بیٹا اب اس عمر میں ہے کہ وہ یہ جھوٹی اور من گھڑت خبریں پڑھ سکتا ہے، اس لیے ایسی افواہیں میرے خاندان
کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر رہی ہیں۔ شعیب ملک نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان کی یا کسی اور کی زندگی سے متعلق جھوٹی معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افواہیں جاری رہیں تو میری ٹیم کی جانب سے متعلقہ افراد اور اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بطور عوامی شخصیت تنقید برداشت ہے، لیکن پرائیویسی میں مداخلت اور کردار کشی قابل قبول نہیں۔ وائرل شادی، شدید تنقید اور پھر اچانک معافی، آخر حکیم بابر کو عوام سے معذرت کیوں کرنا پڑی؟ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے بزرگ شہری حکیم بابر اور ان کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی شادی کی ویڈیوز کے بعد عوام سے باقاعدہ معافی مانگ لی ہے۔ حکیم بابر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور بخشش کا مہینہ ہے، اسی لیے وہ سب سے درگزر کی درخواست کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس واقعے سے انہوں نے سیکھا کہ آئندہ نہ ایسی ویڈیو بنائیں گے اور نہ کسی کو بنانے کی اجازت دیں گے۔ دوسری جانب ان کی اہلیہ نے بھی عوام سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کے بعد اس شادی پر عمر کے فرق سمیت مختلف پہلوؤں پر شدید بحث چھڑ گئی تھی۔ تاہم وضاحتی بیان میں حکیم بابر کا کہنا تھا کہ یہ شادی باہمی رضامندی اور پسند سے ہوئی اور انہوں نے ایک طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کر کے سنت پر عمل کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمر نہیں بلکہ دل کا جوان ہونا اصل اہمیت رکھتا ہے۔ کیا سچ آنسوؤں میں چھپا ہے یا خاموشی میں؟ نبیہ علی خان کے سنگین الزامات کے بعد اب شوہر کا رد عمل بھی سامنے آیا، جس نے سوشل میڈیا پر جاری بحث کو ایک نیا رخ دے دیا۔ سوشل میڈیا پرسنالٹی اور ماہر نفسیات نبیہ علی خان کے انکشافات کے بعد ان کے شوہر حارث کھوکھر نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نبیہ نہ صرف ان کے گھر میں خوش تھی بلکہ انہیں ہر سہولت میسر تھی، کھانا بیڈ پر ملتا تھا اور ملازمین ان کے کام کرتے تھے، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ حارث کے مطابق نبیہ نے گھر اپنی مرضی سے چھوڑا اور اس حوالے سے CCTV فوٹیج بھی موجود ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں کے درمیان بنیادی اختلاف صرف ان کے نئے کاروبار اور ہر جگہ ساتھ جانے کے مطالبے پر تھا، جبکہ دیگر الزامات بے بنیاد ہیں۔ دوسری جانب نبیہ علی خان پہلے ہی نجی TV کے پروگرام میں اپنی ازدواجی زندگی کو ذہنی اذیت، پابندیوں اور تضحیک سے تعبیر کر چکی ہیں۔ دونوں کے متضاد بیانات نے سوشل میڈیا صارفین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اب سب کی نظریں اس معاملے کے اگلے موڑ پر لگی ہوئی ہیں۔ میٹا کا میسنجر ایپ مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا نے میسنجر کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق میٹا نے اعلان کیا ہے کہ 15 اپریل 2026 سے یہ ایپ مکمل طور پر غیر فعال کر دی جائے گی، جس کے بعد اس پلیٹ فارم پر پیغامات، تصاویر، ویڈیوز، دستاویزات اور دیگر کوئی مواد بھی نہ بھیجا جا سکے گا اور نہ ہی موصول ہوگا۔ اگر کوئی صارف میسنجر تک رسائی کرے گا تو اسے فیس بک اپنے بلٹن میسجز پر بھیج دے گا۔ کمپنی نے اس متعلق صارفین کو پہلے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ایپلیکیشن کے بند ہونے سے قبل متبادل کا بندوبست کیا جا سکے۔ رمضان سے پہلے ساڑھی اور اب دوپٹہ، لائیو کالر کے سوال پر جویریہ سعود کا 2 ٹوک جواب۔ معروف اداکارہ اور میزبان جویریہ سعود کو رمضان ٹرانسمیشن کے دوران ایک لائیو کالر کے سخت سوال کا سامنا کرنا پڑا۔ کالر نے برطانیہ میں ہونے والے فیشن شو میں ان کے لباس پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب انہیں رمضان پروگرام اور مولانا آزاد جمیل کے ساتھ شرکت کا علم تھا تو ساڑھی پہننے کی کیا ضرورت تھی۔ جواب میں اداکارہ جویریہ سعود نے وضاحت دی کہ وہ اس معاملے پر پہلے بھی سوشل میڈیا پر بات کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فیشن شو کے دوران انہوں نے ساڑھی کے ساتھ مکمل باڈی سوٹ اور تھرمل پہن رکھا تھا کیونکہ وہاں درجہ حرارت -1 تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عام حالات میں بھی ڈیزائنرز کے کپڑوں کی حفاظت اور صفائی کی پیش نظر باڈی سوٹ استعمال کرتی ہیں۔ اداکارہ جویریہ سعود نے واضح کیا کہ وہ نازیبا لباس نہیں پہنتی اور امید ظاہر کی کہ اب غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ سوشل میڈیا پر اس وضاحت کے بعد ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ حالیہ پاکستان فیشن ویک میں ان کی واک بھی تنقید کا مرکز بنی رہی۔